بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا اصل نام ہند تھا، والدہ کا نام عاتکہ بن عامر، اور آپ کے والد ابو امیہ ایک دولت مند اور بے حد فیاض آدمی تھے۔ آپ کے والد کی سخاوت اور دریا دلی کی شہرت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بیسیوں لوگ ان کے دسترخوان پر پلتے تھے، اور اگر کبھی سفر میں جاتے تو اپنے ساتھ جانے والے تمام ساتھیوں کی خوراک اور دوسری ضروریات کی کفالت انہی کے ذمہ ہوتی تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح ان کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن اسد سے ہوا، جن کا اصل نام تو عبداللہ بن اسد تھا، لیکن ان دونوں میاں بیوی کے پہلے بچہ سلمہ کی وجہ سے ان دونوں کی کنیت زیادہ مشہور تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت بھی ان کے بیٹے کی وجہ سے، اور آپ کے شوہر عبداللہ بن اسد کی کنیت بھی ابو سلمہ تھی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہایت اچھی طبیعت کے نوجوان تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کی پاک باز طبیعت اس سے متاثر نہ ہوتی۔ حضرت ابو سلمہ نے اپنے قبیلے کی مخالفت اور دوسرے مصائب کا مقابلہ کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلمہ بھی اسی زمانہ میں دولت اسلام سے بہریاب ہو گئیں۔ اسی طرح یہ دونوں میاں بیوی ان عظیم پاک فطرت انسانوں میں شامل ہو گئے جنہیں سابقون الاولون بننے کا شرف حاصل ہوا، اور ان پاک روحوں نے اسلام کی خاطر بڑی مصیبتیں اٹھائیں، اور جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، کافر بھی اپنی تکلیفوں میں اضافہ کرتے گئے اور مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے رہے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ جو شخص اپنے دین اور جان کے بچاؤ کے لیے ہجرت کرنا چاہے وہ حبش چلا جائے، جہاں ایک نیک دل عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، چنانچہ وہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد واپس آ گئے اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا، جس پر انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو بٹھایا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چل پڑے۔ ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے آ گئے، اور انہوں نے آپ کے شوہر سے کہا کہ آپ ہماری لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر ہجرت نہیں کر سکتے، اور اسی طرح حضرت سلمہ کو ساتھ لے گئے۔ تو جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو پتہ چلا تو وہ بھی آ گئے اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بچہ لے لیا کہ جب آپ لوگوں نے اپنی لڑکی کو رکھ لیا ہے تو ہم اپنے قبیلے کے بچے کو آپ کے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ اور اسی طرح ابو سلمہ بھی تنہا رہنے لگے، اور بچہ ابو سلمہ کے خاندان والوں کے پاس ہو گیا، اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے والوں کے پاس آ گئی اور دن رات غمگین رہنے لگی اپنے شوہر اپنے بچے کی جدائی میں۔ تو وہ روزانہ صبح کے وقت گھر سے نکلتی تھی، سارا دن ایک ٹیلے پہ بیٹھ کے رویا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آہوزاری کرتی رہتی تھی، کیونکہ ان کو اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور شوہر کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کی محبت مشہور تھی۔ پورا ایک سال ایسے ہی گزر گیا تو ایک دن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ایک نیک دل اور رحم دل بزرگ نے جب ان کو دیکھا کہ ٹیلے پہ بیٹھ کے سارا دن آہوزاری کرتی رہتی ہیں اپنے شوہر اور بچے کے غم میں، تو انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ لڑکی ہمارا ہی خون ہے، ہم کب تک اس بے کس کو اپنے شوہر اور بچے سے جدا رکھیں گے۔ تو اس بزرگ کی اس بات سے تمام قبیلے والوں نے سوچا، اور ان کو بھی رحم آ گیا، تو انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی کہ وہ مدینہ جا سکتی ہیں۔ اسی طرح جب حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی ان کو بچہ واپس کر دیا۔ اب یہ اپنے بچے کو لے کر ایک اونٹ پہ سوار ہوئیں اور مدینہ کی طرف اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے چلی گئی، روانہ ہو گئی۔
جب یہ اپنے شوہر کی تلاش میں گئیں تو حضرت ابو سلمہ اس وقت مدینہ سے پہلے کا جو علاقہ ہے قبا کی بستی میں آباد تھے۔ وہ بھی پریشان رہتے تھے اپنی بیوی بچے کی جدائی میں۔ تو حضرت ام سلمہ جب اونٹ پہ بچے کو لے کے روانہ ہوتی ہیں تو راستے میں ایک نہایت شریف النفس انسان حضرت عثمان بن طلحہ ملے۔ اس وقت وہ ایمان نہیں لے آئے تھے، وہ خانہ کعبہ کی چابی رکھنے والے تھے، تو انتہائی شریف تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قریش خاندان کی ایک شریف عورت اکیلے سفر کر رہی ہے ننھے بچے کے ساتھ، تو انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چلنے لگے۔ اسی طرح جب حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آرام کا وقت آتا تو عثمان بن طلحہ اونٹ کو بٹھا کر خود دور چلے جاتے اور میں آرام کر لیتی۔ اور اسی طرح سفر گزرا کہ جیسے کوئی کسی حاجت کے لیے مجھے حاجت پیش ہوتی تو وہ اونٹ کو بٹھا کر خود دور کسی درخت کی اوٹ پہ چلے جاتے تو میں اپنی حاجت پوری کر لیتی، پھر واپس آ کے وہ اونٹ کی نکیل پکڑ دے تو ہم چلے جاتے۔ ایسے ہی سفر طے ہوا تو جب حضرت ام سلمہ جس بستی میں ابو سلمہ مقیم تھے وہاں پہنچی تو عثمان بن طلحہ یہاں سے واپس مکہ چلے گئے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اپنے بچھڑے ہوئے شوہر سے ہوئی۔ وہ اپنی نیک سیرت بیوی اور بچے کو پا کر خوش ہوئے، اللہ کا شکر بجا لائے۔ تو سن 3 ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شریک ہوتے ہیں اور نہایت شجاعت اور بہادری سے لڑے تو کافر کا ایک تیر ان کے بازو میں آ کے لگا، جس سے انتہائی گہرا زخم آ گیا۔ وقتی طور پر علاج کر کے وہ صحت یاب تو ہو گئے، لیکن چند ماہ کے بعد وہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور کسی سفر سے واپسی پر وہ زخم کو کتاب نہ لا سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا اور بار بار پکارتی تھی کہ ہائے غربت میں کیسے موت آ گئی۔ چونکہ وہ شوہر سے بہت پیار تھا، محبت تھی، تو ان کی جدائی میں بہت غمگین رہنے لگی۔ اس وقت یہ حمل سے تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ ابو سلمہ کی مغفرت کی دعا مانگو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھیں وفات کے وقت کھلی رہ گئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے خود ان کی آنکھیں بند کی اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ان کی وفات کی تعزیت کے تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک دعا بھی سکھائی جو کہ بہت مشہور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ دعا آپ پڑھا کیجئے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اس صبر پہ اجر عطا فرمائیے اور مجھے اس کا نیک نعم البدل عطا کیجیے۔ جب یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھائی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ کیا ابو سلمہ سے بہتر نعم البدل بھی مجھے کوئی مل سکتا ہے؟ وہ تو میرے بہت ہی اچھے شوہر تھے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس آپ اس دعا کا ورد جاری رکھیں۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے تو ان میاں بیوی میں ایک عہد ہوا تھا، چونکہ ان میں آپس میں بہت محبت تھی، پیار تھا۔ تو ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے یہ فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے بعد آپ دوسرا نکاح نہ کیجیے گا۔ تو اس پہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھری وعدہ کیا اور فرمایا کہ اگر آپ سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں تو میں آپ کو اس چیز کا حکم کرتا ہوں کہ آپ نے نکاح ضرور کرنا ہے۔ تو اس پہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا فرمائی تھی جس کا مفہوم ہے کہ اگر میں نکاح کروں بھی سے آپ کے بعد تو مجھے آپ جیسا اچھا شوہر ملے گا یا نہیں، لیکن دعا کرتی ہوں کہ آپ کے حکم مانوں تو آپ سے اچھا شوہر مجھے ملے۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا کی تلقین کی اور ورد کا کہا کہ اس کا ورد جاری رکھیں۔ تو اس وقت آپ کے پیٹ میں بچی تھی اور آپ حمل سے تھی چونکہ،
تو عورت کی عدت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. جب آپ کی وہ بچی پیدا ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دو اور صحابیوں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ خاموش رہیں. تو کچھ دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایک منہ بولے بھائی کے ذریعے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس قسم پرسی اور اس زندگی سے بہت متاثر تھے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ اکیلے رہ رہی تھی. تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عذر پیش کیے، اور وہ عذر 3 تھے. آپ نے فرمایا کہ ایک تو میں بچوں والی ہوں، میرے بچے زیادہ ہیں، تقریباً آپ کے 4 بچے تھے. 3 بیٹے تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک بچی جو اس وقت پیدا ہوئی تھی، کہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہوں. نمبر 2 کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے. نمبر 3 کہ میرے مزاج میں غصہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان کی مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اور دوسرا عمر کی بات، تو عمر میں آپ سے تقریباً 31 سال بڑا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ سے 31 سال بڑے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی عمر کو کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا. تو آپ کی زندگی میں آپ کی ازواج آپ سے چھوٹی بھی آئیں، آپ سے بڑی بھی آئیں، تو اس لیے آپ نے عمر والے عذر کو قبول نہ کیا. اور تیسرا جو مزاج میں غصے والی بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے بارے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے مزاج میں بہت نرمی لے کے آئیں گے. تو آپ نے پھر اس کے 3 عذر کے بعد حضرت سلمہ نے آپ کے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا، اور اسی طرح سن 4 ہجری میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں. نکاح کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت آپ کی زندگی میں انتہائی نرمی والی زندگی گزاری. کبھی آپ کے مزاج میں غصہ نہیں آیا. 7 سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزارے، تو انتہائی حلیم طبیعت کے ساتھ. نکاح کے بعد وہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے گھر لائی گئیں جو کہ وفات پا چکی تھی. چونکہ حضرت زینب بنت خزیمہ بہت کم عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہی، تو اس لیے ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خرمے کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ بھی دیا، 2 مشکیزیں اور 2 چکیاں بھی عطا فرمائیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہیز لانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، وہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے والدین کی طرف سے، جو اگر دینا چاہیں تو بھی اچھا ہے، اگر نہ دینا چاہیں تو شوہر اپنی طرف سے گھر کا سامان جو لے کے دے، یہ بھی ایک سنت ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے نکاح کے بعد بھی انہوں نے اپنے پہلے شوہر کی اولاد کی پرورش نہایت شفقت اور توجہ سے کی. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں صدقہ اگر دینا چاہوں تو میں ابو سلمہ کے بچوں کو دے سکتی ہوں، اس پہ مجھے اجر ملے گا یا نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ضرور اجر ملے گا. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک صحابی تھے، حضرت سلمہ کے غلام تھے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا اپنے نکاح کے بعد، اور اس شرط پہ آزاد کیا کہ آپ نے، اگر میں زندہ رہوں یا میں دنیا سے چلی جاؤں، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر ان کی خدمت کرنی ہے. تو اس پر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اگر آپ نہ بھی کہتی تو بھی میں نے اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کرنی تھی، اور یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بہت سے واقعات مشہور ہیں، جن میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے ساتھ حضرت حسین اور حضرت حسن کھیل رہے تھے. اتنے میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو پھیلا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں بچوں پہ ڈال لی. تو اس کے بعد حضرت سلمہ نے جب دیکھا کہ میرے گھر میں بیٹھے ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر صرف ان پہ پھیلائی ہے تو چادر کا ایک کونا پکڑ کر اپنے اوپر بھی رکھا کہ یہ برکت میرے اوپر بھی آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے چہرہ مبارک نکال کے آپ مسکرائے اور فرمایا. سلمہ جب آیت یہ نازل ہوئی کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا فرمایا ہے کہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ لوگوں میں شمار کیا ہے، تو میں نے یہ چادر ان 4 لوگوں پہ ڈالی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان پہ ڈالی ہے تاکہ یہ بھی اس برکت میں آج اہل بیت میں شامل ہو جائیں. اور فرمایا کہ آپ تو پہلے ہی سے اس میں شامل ہی تھی، یعنی آپ ہی کی شان میں شاید اللہ تعالیٰ نے یہ ازواج مطہرات کی شان میں یہ اتاری ہے. جہاں پہ ازواج مطہرات کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے تو اس ذکر میں ہی یہ آیت نازل ہوئی. تو آپ تو اس میں پہلے ہی شامل تھی، تو میں نے ان ہستیوں کو بھی اس میں شامل کر دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کا پہلا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ کے خاندان کے باقی اولاد بھی ہوتی ہے، آپ کے بیٹے بیٹیاں، آپ کے نواسے نواسیاں، وہ سارے اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں. تو ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے مطابق اہل بیت کا پہلا حصہ ہیں، پھر آپ کی اولاد. تو اس طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک میں ایک دوسرا واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے اور آرام کرنا چاہ رہے تھے. تو دروازے کی آپ نے کنڈی لگائی اور فرمایا کہ سلمہ کسی کو آنے نہیں دینا. تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں باہر صحن کا جھاڑو لگانے لگئی، تو اتنے میں مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں بھاگتے ہوئے. تو میں نے دیکھا کہ یہ کیسے آئے ہیں، تو فرماتی ہیں کہ میں گھبرا گئی کہ ایسا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی ہے بچے کے جیسے، اور آپ نے حضرت حسین کو گود میں لیا ہوا ہے اور سر جھکایا ہوا ہے اور تھوڑے سے پریشان سے لگ رہے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ میں گھبرا گئی کہ شاید آنکھ کھلی ہے تو میری غلطی نہ سمجھیں، حالانکہ میں نے تو کنڈی نہیں کھولی. تو اپنی ہی وضاحت کرنے لگی اور فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دروازے کی کنڈی نہیں کھولی، مجھے نہیں معلوم کہ بچہ کیسے آیا ہے. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ نے واقعتاً کنڈی نہیں کھولی، یہ حضرت جبرائیل آئے تھے، حضرت حسین دروازے کے باہر ٹھہرے تھے تو انہوں نے ان کو کنڈی کھول کے دی ہے جس سے یہ اندر آئے ہیں. تو آپ نے جب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پریشانی کا سبب پوچھا تو فرمایا حضرت جبرائیل نے کچھ ایسا فرمایا تھا جس سے تھوڑا دل پریشان ہو گیا. تو جب آپ سلمہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بوتل جیسے شیشی ہوتے ہیں وہ مجھے تھمائی اور فرمایا کہ حضرت جبرائیل یہ دے کے گئے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ظالم لوگ آپ کے اس بیٹے کو دھوکے کے ساتھ بلا لیں گے اور شہید کر دیں گے. تو دل پہ ایک غم آیا اور پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ کیا آپ کو اس جگہ کی مٹی دکھائی جائے جہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جی مجھے دکھائی جائے. تو حضرت جبرائیل کربلا کے میدان کی وہ مٹی اس بوتل میں اس شیشے میں لے کے آئے ہیں، تو یہ مجھے دکھائی گئی ہے. تو وہ شیشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور اس کو رکھنے کا فرمایا کہ اس کو آپ رکھ لیں. تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شیشی رکھ لی اور فرماتی ہیں کہ وہ آخر تک میرے پاس رہی. اب اس واقعے سے یہ نکتہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات میں سے آپ کے پاس وہ بوتل کیوں رکھوائی. تو یہ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے یہ بات کھول دی تھی کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی اتنی لمبی ملے گی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے میں صرف ازواج محترمات میں یہی زندہ رہی تھی. 84 سال کی انہوں نے عمر پائی اور شہادت کے وقت بھی یہ زندہ نہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 2 سال بعد انہوں نے وصال کیا. تو فرماتی ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دن شہید کیا گیا تو اس دن کا یہ عجیب و غریب واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جس گھر میں میں رہ رہی تھی اس گھر کے کمرہ میں جنات تھے جو کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور یہ سنا کرتی تھی.
فرماتی ہیں جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا، بعض روایت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ شیشی تھمائی تھی تو فرمایا تھا کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، اس کو دیکھتی رہنا۔ مٹی سرخ ہو جانے کے بارے میں بھی الفاظ آتے ہیں، یا خون آلود بھی آتے ہیں الفاظ۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ جس دن شہید ہوئے تو اس دن میں نے سنا کہ جس کمرے سے جنات کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، اس دن اس کمرے سے جنات کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں پریشان ہو گئی کہ آج یہاں پہ رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں، روزانہ تو قرآن کی تلاوت کی آتی ہیں۔ تو اس الماری کی طرف میں گئی جہاں میں نے وہ شیشی رکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی، تو دیکھا کہ وہ جو مٹی تھی وہ خون بنا ہوا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون بنا ہوا تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ جو مٹی تھی وہ سرخ ہو چکی تھی۔ تو یہاں سے شان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصوم اور بے قصور شہادت جو تھی وہ کیا تھی کہ ایک مٹی بھی خون آلود ہو گئی اور جنات بھی رونے لگے تھے۔ تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف تھا کہ ان کو ہی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھمائی تھی۔ دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کے بال مبارک بھی آپ کے پاس کافی عرصہ تک رہے۔ اکثر صحابہ کرام میں سے جو بھی بیمار ہوتا، آپ ان بالوں کو جو آپ نے سنبھال کے رکھا تھا، بال مبارک، ان کو آپ پانی میں گھول کے دیتی تو وہ مریضوں کو شفا ملتی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ہی علم دیا تھا۔ اکثر صحابہ کرام آپ کے دروازے پہ آتے اور مختلف قسم کے دین کے سوالات پوچھا کرتے تھے۔ 7 سال آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور ان 7 سالوں میں آپ نے جو علم حاصل کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی آپ کے دروازے پہ اکثر کسی نہ کسی مسائل کا حل پوچھنے آیا کرتے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 2 سال تک آپ زندہ رہیں، اور یزیدیت کے اتنے خلاف تھی، اور آپ نے حق ادا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اہل بیت سے محبت کا، کہ اس بات کی وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اس وقت یزید نے مدینہ کا ایک بندہ گورنر بنایا ہوتا، اور ان دنوں میں گورنر جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ چونکہ یزید کی طرف سے مقرر کیا گیا وہ گورنر تھا، تو آپ نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ گورنر میرا جنازہ بالکل نہ پڑھائے۔ تو جس دن آپ فوت ہوئی تو اس گورنر کو پتہ تھا وصیت کا، وہ اسی دن ہی بھاگ گیا، جنگلوں میں نکل گیا، اور آپ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیٹی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا، اور وہ اس وقت آپ پیدا ہو چکی تھی، عدت میں جو حمل سے بیٹی تھی، جب وہ پیدا ہوئی تو ان کا نام برہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب ان کا نام رکھا۔ وہ اپنی والدہ کی وفات کے بعد اپنی والدہ جیسی ہی ایک عظیم فقیہہ، عالمہ، حافظہ بنی، اور ایسا علم رکھتی تھی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان سے بھی صحابہ کی اولاد نے دین سیکھا، صحابیات کی اولاد نے دین سیکھا، اور آپ کے وہ تینوں بیٹے جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے تھے، وہ تینوں بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی خدمت گزار تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد مبارک میں اتارنے کا بھی شرف حاصل کیا، اور اپنی ماں، اپنی اس نیک والدہ کو جو ہم سب کی ماں ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیک ہستیوں کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ زوجاته 11 فيما رووه واشتهر خديجة فسودة وحفصة بنت عمر عائشة ورملة ميمونة صفية وهند أم التالية زوجته جويرية بنت خزيمة زينب وبنت جحش زينب